الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون البراء النعت، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. رواہ احمد. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے. احب عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جب کوئی اس کو دیکھے تو دیکھنے والے کو رب کی یاد آ جائے. وشرار عباد اللہ المشاؤون بالنمیمہ. اور اللہ کے بندوں میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے رہتے ہیں. المفرقون بین الاحبہ. اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، لوگوں کی محبتوں کو نفرت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الباغون البراء النعت. اور ایسے لوگ جو معصوم ہیں، جو گناہ سے پاک ہیں، ان لوگوں پر بے جا الزام تراشی کرتے ہیں، یعنی بہتان لگاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں دو قسم کے لوگوں کی نشاندہی کی ہے. ایک وہ لوگ جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ کے بندوں میں سب سے بدترین ہیں. اللہ کے بے شمار مخلوق ہے، اس مخلوق میں انسان اشرف المخلوقات ہے. انسانوں میں طرح طرح کے لوگ ہیں، نافرمان بھی ہیں، فرمان بردار بھی ہیں. نافرمانوں میں سے بھی پھر مختلف درجہ بندیاں ہیں، کوئی چھوٹا نافرمان ہے، کوئی بڑا نافرمان ہے. اسی طرح فرمان برداروں کی بھی درجہ بندیاں ہیں، کوئی تھوڑی بہت اطاعت کرتا ہے، کوئی متوسط درجے کی کرتا ہے، کوئی بہت زیادہ اطاعت کرتا ہے. تو اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پسندیدہ اور بندوں میں سے ناپسندیدہ بندوں کی نشاندہی فرمائی. حدیث کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں پسندیدہ لوگ وہ ہیں، یعنی اللہ کے ہاں پسندیدہ لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو دیکھنے والے کو اللہ کی یاد آ جائے. بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ذات کو اللہ کی رضا میں فنا کیا ہوتا ہے، جن کی صبح اور شام اللہ کی یاد میں گزرتی ہے. اس کا انعام اللہ کی طرف سے ان کو یہ ملتا ہے کہ ان کی شکل و صورت پر ایسے انوارات برستے ہیں، ان کی شخصیت اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ دیکھنے والا مبہوت ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، اور اسے بے ساختہ اپنے رب کی یاد آ جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر ہمیں ذکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ اذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. کیسے کرو، کب کرو؟ اوقات متعین نہیں فرمائے. جیسے نمازوں کے اوقات متعین ہیں کہ ان اوقات میں نمازیں پڑھنی ہیں، فرض نمازوں کے اوقات کی بات کر رہا ہوں. ذکر کا وقت اللہ نے متعین نہیں کیا. ایک بندہ مومن جب چاہے وہ ذکر کر سکتا ہے. جیسے نماز کے لیے شرائط ہیں کہ آپ نے طہارت حاصل کرنی ہے، پاک لباس پہننا ہے، قبلہ رو ہونا ہے، ایک خاص طریقے سے آپ نے یہ عبادت سر انجام دینی ہے، پھر وہ نماز کہلائے گی، پھر آپ کا فرض ادا ہوگا. روزے کی اپنی شرائط ہیں، حج کی اپنی شرائط ہیں، زکوٰۃ کی اپنی شرائط ہیں. ذکر ایسی عبادت ہے کہ اس کی کوئی شرط نہیں ہے. اس کے لیے نہ وضو کی شرط ہے، نہ طہارت کی شرط ہے، نہ کسی خاص جانب رخ کرنے کی شرط ہے، اور نہ کسی خاص ہیئت پر بیٹھنے کی شرط ہے. ایک بندہ مومن جس کسی حالت میں ہو، جہاں کہیں ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. البتہ پسندیدہ اوقات اللہ نے بتائے ہیں کہ یہ اوقات پسندیدہ ہیں. جیسے قرآن کریم میں صبح و شام ذکر کرنے کا حکم ہے کہ اللہ کو یاد کرو صبح و شام. صوفیاء کے ہاں فجر اور مغرب کی نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی ترغیب آتی ہے، کیونکہ یہ وہ نمازیں ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں.
فجر کی نماز میں بھی فرشتے ہوتے ہیں، عصر کی نماز میں بھی فرشتے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مغرب ایک ایسی نماز ہے کہ اس کے بعد وقت تبدیل ہوتا ہے، رات کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ وہ اوقات ہیں جن میں اللہ کا ذکر کرنا پسندیدہ ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کا جو فائدہ ہے وہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ایک آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے۔ ویسے تو چلتے پھرتے انسان ذکر کرتا رہے، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تو یہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی بھرپور توجہ کے ساتھ اللہ کو یاد کرے تو توجہ کے ساتھ اللہ کا نام لینے کے پھر روحانی فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں، اس کا دل پاک ہوتا ہے اور روحانی طور پر اسے ترقی نصیب ہوتی ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں رفتہ رفتہ وہ شمار ہوتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بندہ جہاں کہیں ہو اس کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ بظاہر وہ دنیا کا کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، یا سفر کر رہا ہے، یا کوئی بھی کام انجام دے رہا ہے، لیکن اس کی مشق اتنی ہوتی ہے کہ دل میں اس کے اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ جیسے فارسی کا معروف مقولہ ہے کہ دست بکار دل بیار، کہ انسان کا ہاتھ تو کام کرتا رہے لیکن اس کا دل اپنی پسندیدہ شخصیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور ایک بندے مومن کی پسندیدہ ذات اللہ کی ذات ہوتی ہے، تو مومن جہاں کہیں ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مرحلہ اچانک سے نہیں آ جاتا کہ میں آج چاہوں اور یہ مرحلہ مجھے حاصل ہو جائے، یہ بڑی ریاضتوں کے بعد، بڑی مشق کے بعد آتا ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل ریاضت بھی نہیں کرنی پڑتی، بس تھوڑی بہت توجہ درکار ہے کہ انسان مشق کرے، توجہ کرے کہ ہر وقت وہ یہ استحضار کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ حاضری، اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ ہے، اللہ ناظری، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصورات ایک بندہ اپنے دل میں راسخ کر لیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ مشق کرنے کے بعد اسے یہ درجہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ جہاں کہیں ہو، گھر والوں کے ساتھ ہے، دکان میں ہے، کھانا کھا رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، لیکن اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ مرحلہ کچھ مشق کے بعد آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے، یعنی لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہنے لگے، کہ منافق کہنے لگے کہ یہ تو ریاکار ہے، ریاکاری کر رہا ہے۔ اس قدر کثرت کے ساتھ ہر جگہ اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ انسان اللہ کو اتنا یاد کرے کہ معاشرے میں اس کا تعارف ہی یہ ہو جائے کہ یہ بندہ تو ذکر کرتا ہے۔ اب جو حسن ظن رکھنے والے ہیں وہ اچھا گمان رکھیں گے، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ الزام تراشی کریں گے، کوئی مجنون کہے گا، کوئی ریاکار کہے گا، کوئی اور نام دے گا۔ لیکن شرط یہی ہے، معیار یہی ہے کہ آپ کا تعارف اپنے ماحول میں ایک ذاکر کے ساتھ ہو جائے، یعنی یہ بندہ تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اس قدر انسان ذکر کرے۔ اور ظاہر ہے کہ تعارف اسی وقت ہوگا جب انسان چلتے پھرتے ہر جگہ بھی جہاں بھی بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ کے نام کا ورد کرے، جس مجلس میں بیٹھے وہاں اللہ کی بات رکھے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم سنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ قیامت والے دن بندہ مومن کے لیے دنیا کی وہ مجالس باعث ندامت ہوں گی جن میں اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا۔ اللہ نے ہم پر یہ پابندی نہیں لگائی کہ جس کے ساتھ بھی بیٹھو بس اس کے ساتھ صرف اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں آزادی دی ہے کہ آپ بیٹھیں، اپنی مجلسیں کریں، گپ شپ لگائیں، گھر والوں کے ساتھ اپنی بات چیت کریں، کاروباری ڈیلنگز کریں، ملازمت کے معاملات طے کریں، یعنی اپنی مرضی کی مجلسیں آپ برپا کریں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اگر اس مجلس میں آپ نے اللہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی، وہ آپ کی پوری مجلس اللہ کے تذکرے سے خالی رہی، دین کے تذکرے سے خالی رہی، تو یہ مجلس قیامت کے دن باعث ندامت ہوگی۔ انسان یہ ندامت کرے گا کہ کاش میں اپنی فلاں مجلس میں کوئی تو اللہ کی بات کر لیتا۔ جیسے مجلس کی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے
کہ آپ اگر گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، کسی کے ساتھ بھی بیٹھیں، گپ شپ کی مجلس ہے یا کوئی بھی دنیاوی کام کاج کی مجلس ہے، تو جب آپ کی مجلس ختم ہو تو اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ تو اگر وہ دعا آپ نے پڑھ لی تو آپ کی یہ مجلس پھر ان مجالس میں شمار نہیں ہوگی جس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ ظاہر ہے آپ نے مجلس کا اختتام اللہ کے نام پر کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، کاروباری ڈیلنگ کر رہے ہیں، تو بیچ میں کسی نہ کسی طریقے سے انسان اس کو کوئی دین کی بات بتا دیتا ہے، اس مناسبت سے کوئی حدیث ذکر کر دیتا ہے، قرآن کریم کا کوئی پیغام اس کے سامنے نقل کر دیتا ہے۔ یہ جب آدمی کا ذوق ہوتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ اللہ اس کے لیے نکال ہی لیتا ہے۔ آپ اپنی کاروباری مجالس میں، گھریلو مجالس میں کوئی نہ کوئی دین کی بات کر سکتے ہیں، اللہ کی بات کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ آپ جہاں کہیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اور اس قدر کثرت سے یاد کریں کہ معاشرے میں آپ کا تعارف ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے والے کی حیثیت سے ہو جائے۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دل کا غنا حاصل ہوتا ہے، پھر اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، پھر وہ دائیں بائیں مخلوقات میں سے کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اور پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کو دیکھے گا اسے بھی اللہ یاد آئے گا، کیونکہ آپ کا تعارف ہی معاشرے میں اللہ کو یاد کرنے والے کے ساتھ ہے کہ یہ تو اللہ کو یاد کرتا ہے، تو جو آپ کو دیکھے گا اسے بھی یاد آئے گا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں۔ تو یہی بات اس حدیث میں فرمائی گئی کہ احب عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ جیسے آپ کسی وردی والے کو دیکھیں گے تو اس کا یونیفارم آپ کو اس کا محکمہ یاد دلائے گا کہ یہ تو فلاں محکمے سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی بڑے کاروباری کو دیکھیں گے تو آپ اس کو دیکھ کر دولت یاد کریں گے کہ یہ تو بڑا دولت مند آدمی ہے۔ کسی ملازم کو دیکھیں گے تو آپ کو اس کی ملازمت، اس کا شعبہ یاد آئے گا، کیونکہ آپ کے نزدیک اس کا تعارف وہ ہے۔ اور جب آپ کسی ایسے بندے کو دیکھیں گے کہ جس کا تعارف ہی ذکر الہی ہو تو اس کو دیکھتے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آئے گا کہ یہ بندہ تو بہت عبادت گزار ہے، یہ بندہ تو بہت زیادہ نوافل پڑھتا ہے، یہ بندہ تو تہجد گزار ہے، یہ بندہ تو بڑا با اخلاق ہے، بہت نیک آدمی ہے، اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا تعارف اپنے معاشرے میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو جائے، اور یہ آپ کسی بھی شعبے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی کوئی بڑا آفیسر ہے، کسی بھی محکمے میں ہے، لیکن وہ اتنا نیک ہے، ہر وقت اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، تو معاشرے والے جہاں اس کے منصب سے، اس کے ڈیزگنیشن سے اس کو یاد کریں گے، وہاں ان کے دماغ میں اس کے ذکر کرنے کی بات بھی ہوگی کہ یہ تو بڑا ذاکر آدمی ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ تو جو بھی اس کو دیکھے گا اس کے ذہن میں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آئے گی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کو اپنے دیگر کام کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر جگہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور اپنا شمار اللہ کے ان نیک بندوں میں کروائے جن کے بارے میں اس حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جنہیں آپ دیکھیں تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جائے۔ اسی حدیث کے اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ شرار عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے بدترین لوگ کون ہیں؟ تو کچھ اوصاف آگے بیان فرمائے کہ جس آدمی میں ان میں سے کوئی وصف ہے تو وہ اللہ کے بندوں میں سے بدترین بندہ ہے۔ پہلا وصف فرمایا المشاؤون بالنمیمہ، جو چغل خور ہے، لگائی بجائی کا کام کرتا ہے، ادھر سے بات سنی وہاں نقل کر دی، وہاں سنی ادھر نقل کر دی، بدخواہی کے ساتھ کہ فلاں تو آپ کے بارے میں ایسے کر رہا، ایسے کہہ رہا تھا۔ تو جو آدمی لوگوں کے درمیان اس طریقے سے چغل خوریاں کرتا پھرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بندوں میں سے بدترین بندے قرار دیا۔ یاد رکھیے چغل خوری یہ ایک ایسا گناہ ہے جو عذاب قبر کے بڑے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے۔ معروف روایت آپ نے سنی ہوگی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، چونکہ آپ نبی تھے، غیب کی خبروں سے اللہ آپ کو مطلع کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو ایسے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جنہیں لوگ معمولی سمجھتے ہیں، یہ بھی ان کو معمولی سمجھتے تھے۔
یعنی وہ ایسے گناہ ہیں جنہیں یہ کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ تو معمول کی چیزیں ہیں، اور لوگ بھی عام طور پر ان کو معمولی سمجھتے ہیں۔ وہ دو گناہ کیا ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان میں سے ایک آدمی وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی وہ طہارت میں احتیاط نہیں کرتا تھا، اور لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، وہ بھی اس کو معمولی سمجھتا تھا۔ بہت سارے مسلمان ہیں ہم سب میں سے جو طہارت کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کرتے، بس واش روم گئے اور جیسے تیسے پانی بہا کے واپس آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ کی تمام تر عبادات کا دار و مدار آپ کے بیت الخلاء استعمال کرنے کے طریقہ کار پر ہے۔ اگر آپ کا بیت الخلاء استعمال کرنے کا طریقہ ہی درست نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طہارت نہیں ہوگی، اور طہارت ہر عبادت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ طہارت ہی نہیں ہے تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو بیت الخلاء کے استعمال میں ایک بندہ مومن کو محتاط ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو طہارت حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی بتا رکھا ہے کہ کیسے حاصل ہوتی ہے، اور اس میں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ احتیاط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی وہم کا شکار ہو جائے۔ بہت سارے لوگ توہمات کا شکار ہوتے ہیں، وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہیں بیت الخلاء کے استعمال میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ تو ایک مومن کو وہمی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ بے پرواہی اور احتیاط، اس کے درمیان انسان کو اعتدال سے کام لینا چاہیے، نہ تو اس کو بے پرواہ ہونا چاہیے اور نہ احتیاط اتنی زیادہ کرے کہ اعتدال سے آگے بڑھ کر آدمی کو وہمی بنا دے۔ اعتدال کے ساتھ رہ کر محتاط انداز سے جب وہ کام لے گا تو زندگی کا ہر مرحلہ اس کا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک کے بارے میں تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ آدمی اس طریقے سے طہارت میں احتیاط نہیں کرتا تھا۔ دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ یہ دوسرا آدمی چغل خوری کرتا تھا، ادھر سے بات سنی وہاں نقل کر دی، اور اس کو معمولی سمجھتا تھا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی قتل کرنے کو لوگ برا سمجھتے ہیں، چوری کرنے کو برا سمجھتے ہیں، چغل خوری کو کوئی آدمی کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتا۔ زبان کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کی یعنی زبانی گناہوں کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ گناہ کرنے والا اسے بڑا نہیں سمجھتا۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، بے تحاشا بولتے ہیں، اسے بڑا نہیں سمجھتے اور بولی جاتے ہیں۔ غیبت کرتے ہیں، ایک مجلس میں بیٹھ کر نہ جانے کتنے لوگوں کی غیبت ہم کر بیٹھتے ہیں، اسے ہم بڑا نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ ایسے گناہ ہیں جن سے باقاعدہ اللہ نے قرآن کریم میں روکا ہے، غیبت سے روکا گیا ہے قرآن کریم سے۔ اسی طریقے سے جھوٹ سے ایک بندہ مومن کو روکا گیا۔ یہی صورتحال چغل خوری کی ہے کہ ادھر سے بات سنی اور دوسری مجلس میں جا کر اس میں تھوڑا سا مرچ مسالہ لگا کے وہاں بیان کر دی، اور ان دونوں کے درمیان پھر اختلاف برپا کر دیا۔ اور یہ ہم سب میں عام ہے، چاہے کوئی آدمی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو۔ زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ زبان کی جسامت تو چھوٹی ہے لیکن اس کے جرائم بہت بڑے بڑے ہیں۔ اسی زبانی غلط جملے کی وجہ سے بندہ مومن ایمان سے نکل جاتا ہے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، زبان کا غلط استعمال انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے، اس کی عزت منٹوں میں ختم ہو جاتی۔ تو زبان کا محتاط استعمال سیکھنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے جیسے اسے سزا دے رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں اس کو سزا دے رہا ہوں کیونکہ اس نے مجھے بڑے بڑے مصائب سے دوچار کیا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ ابو بکر صدیق کتنے محتاط تھے، آپ حدیث کی کتابوں کو دیکھ جائیے، آپ کو ان سے روایت کردہ احادیث بھی کم ملیں گی۔ حالانکہ کیا ابو بکر صدیق کی صحبت کم تھی؟ سب سے زیادہ وہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن انہوں نے گنتی کی چند باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نقل کی ہیں۔ آپ پوری حدیث کی کتابیں دیکھ جائیے، آپ کو ابو بکر صدیق سے روایت کردہ حدیث خال خال ملے گی۔ یہ ان کے احتیاط کا عالم تھا کہ وہ محتاط تھے کہ کہیں میں کوئی ایسی چیز نہ حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کر دوں جو آپ نے نہ فرمائی، بہت احتیاط کی وجہ سے۔ تو جو آدمی دینی گفتگو میں اتنا محتاط ہو وہ دنیاوی گفتگو میں کتنا محتاط ہوگا، کتنا سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود ان کی احتساب کا یہ عالم تھا کہ اتنا محتاط ہونے کے باوجود بھی زبان کو سزا دے رہے ہیں، اپنے آپ کا احتساب کر رہے ہیں کہ زبان نے مجھے مصائب سے دوچار کیا ہے،
اب میں اور آپ اپنی صورتحال دیکھیں، ہماری زبان چلتی ہی رہتی ہے، جہاں بھی بیٹھیں سوچے سمجھے بغیر کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا، اور احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس مجلس سے اٹھنے کے بعد ہمارا نامہ اعمال خالی ہو چکا ہوگا۔ جس کی غیبت کی ہے تو نیکیاں تو ادھر چلی گئیں، جس کے بارے میں غلط کلمات کہے ہیں تو آپ کی نیکیاں تو وہاں چلی گئیں۔ تو جو مشکل سے نیکیاں انسان کماتا ہے وہ زبان کے غلط استعمال سے کھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ زبان کے استعمال کی صورتحال ہے، اور یہی غلط استعمال انسان کو عذاب قبر کا شکار کرتا ہے۔ جیسے چغل خوری کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ چغل خوری کرنا یہ عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جیسے کہ اس روایت میں آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کے بارے میں فرمایا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، کیونکہ یہ چغل خوری کرتا تھا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو احتیاط کرنی چاہیے، کسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ میں کہیں اس کی بدخواہی تو نہیں کر رہا۔ اسی طرح اسی روایت کے آگے آپ نے فرمایا کہ شرار عباد اللہ، یعنی اللہ کے بندوں میں سے بدترین بندے کون ہیں؟ تو پہلے فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ چغل خوری کرتے ہیں، آگے فرمایا المفرقون بین الاحبہ، کہ دوسرے نمبر پر وہ لوگ جو کہ محبت کرنے والوں کے درمیان درار ڈالتے ہیں، دو دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، بھائیوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیجئے، ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں، خاص طور پر جو ملازم پیشہ لوگ ہیں۔ ملازم پیشہ لوگوں میں دوڑ لگی رہتی ہے کہ باس کے نزدیک میں اعلیٰ ہو جاؤں، اور پھر جو اس کا قریبی بندہ ہے اس کو ہم نیچا کرنے کی کوشش کریں گے، اور باس اور اس کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے ہم ہر حد پار کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو بدترین بندہ قرار دیا ہے، جو دو محبت کرنے والوں میں یا دو اچھا تعلق رکھنے والوں میں کیا پیدا کرتے ہیں؟ اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اختلاف کی مختلف سطحیں ہو سکتی ہیں، بسا اوقات تعصب کی وجہ سے، لسانی تعصب کی وجہ سے بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کے درمیان لوگ اختلافات بھڑکاتے ہیں کہ جی یہ تو فلاں نسل سے تعلق رکھتا ہے، یہ تو فلاں نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے ایک غزوے کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، تو کہیں پر پانی لیا جا رہا تھا، کنواں تھا، وہاں پہ لوگ جمع تھے، پانی لے رہے تھے۔ حضرت عمر کے ایک خادم تھے، غالباً جہجاہ ان کا نام تھا، وہ بھی وہاں موجود تھے، پانی لے رہے تھے۔ یہ قریشی صحابی تھے، مہاجرین میں سے تھے۔ ادھر سے انصاری صحابی تھے، وہ بھی پانی لے رہے تھے، وہ بھی لائن میں تھے۔ تو کسی وجہ سے ان دونوں حضرات کے درمیان کچھ اختلاف ہوا پانی لینے کے معاملے میں، کہ ایک نے پہلے ہاتھ بڑھایا ہوگا، دوسرے نے کوشش کی ہوگی کہ میں لے لوں۔ تو بہرحال ان دونوں میں ذرا اختلاف ہو گیا، ایک صحابی انصاری ہے اور ایک قریشی ہے۔ اب جب اختلاف ہوا، اختلاف بڑھ گیا، تو انصاری صحابی نے اپنے انصار کو آواز دی کہ یا الانصار، قریشی مہاجر صحابی نے مہاجرین کو آواز دی، تو ان کی حمایت کے لیے مہاجرین آ گئے، ان کی حمایت کے لیے انصار آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے کلمات ہیں جو تم اپنے تعارف میں پیش کر رہے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا دعوها فإنها منتنہ، ان کو چھوڑ دو، یہ بدبودار ہیں۔ یعنی ہر وہ تعارف جو آپ کو مسلمان سے توڑنے کا سبب بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدبودار قرار دیا ہے۔ وہ تعارف مذہبی بھی ہو سکتا ہے، جیسے میرا تعلق تو فلاں مسلک سے ہے، تمہارا تعلق فلاں مسلک سے ہے، توڑ آ گیا۔ تو ایسے وقت میں یہ نعرہ بھی بدبودار کہلائے گا جو مسلمان کو مسلک کی بنیاد پر تفریق کرتا ہو۔ ویسے مسلک رکھنا کوئی برا نہیں ہے، ہر آدمی اپنے لیے کوئی مسلک اختیار کر سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر دوسرے کے مسلک کو آپ برا سمجھیں اور اس کی بنیاد پر اس کو لعن طعن کریں تو پھر یہ کلمات بدبودار بن جاتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ جو آدمی مسلمانوں کے درمیان تفریق ڈالتا ہے تو ایسے آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں میں سب سے بدترین بندہ کہا۔ اسی حدیث کے آخر میں فرمایا الباغون البراء النعت، کہ وہ لوگ بھی بدترین کے شمار میں ہیں جو معصوم لوگوں پر الزام لگاتے ہیں۔ ایک آدمی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، آپ اس پہ الزام لگا رہے ہیں۔ حضرت علی کی روایت کا مفہوم ہے کہ کسی پر الزام لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بوجھ رکھتا ہے۔
یعنی آپ نے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہی جو اس نے نہیں کہی تھی، الزام لگایا، تو یہ اتنی وزنی بات آپ نے کہہ دی کہ آسمانوں سے بھی زیادہ اس کا بوجھ ہے، اٹھا لیں گے قیامت والے دن۔ تو سوچنا چاہیے کہ کسی کے بارے میں آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ملازمتوں میں یہی کام ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اپنی جو سٹیٹس ہے اسے تھوڑا بلند کرنا ہے، دوسرے کی ٹانگ کھینچنی ہے۔ اب یہ سارے گناہ ہم نے کرنے ہیں، چغل خوری بھی کرنی ہے، اس کی طرف غلط باتوں کی بھی نسبت کرنی ہے، اس کے خلاف لگائی بجائی بھی کرنی ہے، اور اس کی اور اتھارٹی کے درمیان جو تعلق ہے وہ بھی توڑنا ہے۔ تو اس طرح بیٹھے بیٹھے ایک مسلمان اللہ کے بدترین بندوں کی فہرست میں آ جاتا ہے کہ اس نے چغل خوری بھی کر لی، دو لوگوں کے درمیان تعلق بھی توڑا، اور ایک معصوم آدمی کے اوپر اس نے الزام بھی لگایا، اور بدلے میں اس کو کیا ملا؟ اگر اس کے بدلے میں یہ سارا کام کرنے کے بعد ایک آدمی وقتی طور پر تھوڑی عزت حاصل کر بھی لیتا ہے، تو خوب یاد رکھیے کہ ناجائز ذریعے سے حاصل ہونے والی عزت دیر پا نہیں ہوتی۔ وقتی طور پر تو اس کی تھوڑی عزت بن جائے گی اپنی سوسائٹی میں، لیکن بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اس کے اوپر آتی ہے، اور پھر وہ ذلت کا نشان بن جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پسندیدہ بندہ اس کو قرار دیا کہ جب کوئی اس کو دیکھے تو اس سے اللہ کی یاد آ جائے، اور بدترین بندے ان کو قرار دیا جو چغل خوری کرتے ہیں، مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرتے ہیں، محبتیں لوگوں کی توڑتے ہیں، اور معصوم لوگوں پر بیجا الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔